बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अफजल रजा साहब मौजूद हैं। तो अभी ईरानियन मीडिया में सेंस क्या है कि अमेरिका जो है वो सिर्फ एक माहौल फराहम कर रहा है प्रोटेस्टर्स को कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे या ये फिर वो प्रोवोक करने की एक्चुअली कोशिश कर रहे या हैं। वो एक्चुअली यानी कि जो ये ऑप्टिक्स हैं अल उदैद के हवाले से चल रहा है, उसके अलावा इस पूरे रीजन में जो अमेरिकन बेसिस हैं, मैं अड्डे आपको हैं, बताऊं, वहां पर एक हायर मूवमेंट जो है और मोबिलिटी अमेरिकन जो डिस्ट्रॉयर्स हैं या उनके जो टैंकर्स हैं, उनके जो फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। ये ईरान के किसी रिटेलिएशन से बचाव के लिए है, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, या ईरान पे अटैक करने के लिए? खित्ते में अस्करी मुहिमजोई हमेशा अमेरिका की एक वतीरा बन चुका है, ईरान को डराने धमकाने के लिए। जब भी ईरान के इंटरनल एक्सटर्नल मसाइल का शिकार हो, अमेरिका खित्ते में अपने जो मिलिट्री तनसीबात है या अपने जो इंटरेस्ट है उसको हमेशा बरूकार लाया गया है। आपने देखा 12 रोज़ा जंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो एक जजीरा है डिएगो गार्सिया, पता नहीं वहाँ पे उनका कोई डिएगो गार्सिया, बिल्कुल वहाँ पे उनका मिलिट्री बिल्डअप है। तो अमेरिका ने ये इंडियन ओशन में बेसिकली उनकी जो सबसे बड़ी बेस है वो, अमेरिका ने कहा मुज़ाकरात भी करेंगे और अपनी तैयारी भी वहाँ पे रखेंगे। और आपने देखा मुज़ाकरात जा रहे थे और अगले ही दिन मुज़ाकरात होने थे कि इजराइल ने ये हमला शुरू कर दिया। अब भी ईरान में प्रोटेस्ट अगर जारी भी हो और ये सूरत हाल का सामना कर रहा हो ईरानी निज़ाम, ईरानी हुकूमत, हमेशा से अमेरिका ये डराने धमकाने की कोशिश की है कि ख़ित्ते में कुछ हमारे बरादर ममालिक के सरज़मीन में, उनके सरज़मीन में जो अमेरिका की बड़ी बड़ी बेसिस हैं, उसको हमेशा एक मुहिमजोई के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। अभी आपने देखा गुज़श्ते दिनों डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर धमकियां देना शुरू की हैं। ये अब से एक घंटा पहले मैं बता देता हूँ, अल जज़ीरा के ऊपर और पूरे इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर भी, बल्कि इनफैक्ट हम देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे ईरानी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट चल रहा है कि किस तरीके से वो पूरा उसका एक रिकैप कर रहे हैं। लेकिन अमरीकी सदर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वाशिंगटन इस वक्त कंसिडर कर रहा है बड़े स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस ईरान का जो क्रैकडाउन है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट उनके ऊपर, और उसमें पॉसिबिलिटी है एक मिलिट्री इंटरवेंशन की भी। एंड एग्जैक्टली टू कोट एंड कोट, वी आर लुकिंग एट इट वेरी सीरियसली, द मिलिट्री इज लुकिंग एट इट एंड वी आर लुकिंग एट सम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस, वी विल मेक अ डिटर्मिनेशन, he told reporters on board Air Force One late on Sunday। यानी अब से चंद घंटे पहले, 1.5-2 घंटे पहले जो है उनका ये स्टेटमेंट एयर फोर्स वन से आया है। और ईरान की लीडरशिप के हवाले से उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने फ़ोन किया है, यानी टेलीफोनिक एक जो है राब्ता जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है कि इस तमाम मामले पर बातचीत हो, और मिलिट्री एक्शन के थ्रेट के बाद ये राब्ता जो है वो किया गया और मीटिंग तय की जा रही है ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ। मुझे ये बताइए कि ये जो नोशन था कि इस जंग में ईरान ने अपना एक जो बड़ा ज़ख़ीरा था बैलिस्टिक मिसाइल्स का वो एग्जॉस्ट कर दिया है, वो ख़त्म हो गया है, लिहाजा अब अगर ईरान के ऊपर खुदा न खास्ता हमला होता है तो वो जो रिस्पॉन्स इसराइल के ख़िलाफ़ जितना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया था, शायद अब उस तरीके का भरपूर रिस्पॉन्स ना दे सके ईरान। ये किस हद तक दुरुस्त है? नकवी साहब, मैं आपको आपकी तवज्जो 2-3 महीने पहले जब एक लास्ट हाई लेवल ईरान का एक विज़िट हुआ था पाकिस्तान, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एक्चुअली सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उनके डॉक्टर अली लारिजानी साहब यहाँ गए। किसी ने इनसे यही सवाल पूछा था कि 12 रोज़ा जंग में आपके स्टॉक में शायद कमी आई हो, शायद आप लोगों को टाइम का दरकार हो। मैं एक पाकिस्तानी हाई ऑफिशियल की बात करूँ जो इनसे बात की है, उन्होंने कहा कि हमने अपने पूरे स्टॉक इस्तेमाल किया ही नहीं है, हम तो इसी दिन का वेट कर रहे थे, हम तो इसी इंतज़ार में ही थे कि इज़राइल 7 अक्टूबर 2023 के तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन के बाद कोई ना कोई बहाना ढूंढ के ईरान को टारगेट करेगा। पहले जनरल सुलेमानी के 4वीं या 5वीं बरसी उनके आरामगाह पर एक खुदकुश हमला हुआ था, जिसके डायरेक्टली लिंक्स मुसाद और उनके एजेंट्स के था। और 12 रोज़ा जंग में बिल्कुल ऐसी कहानियाँ ज़रूर वेस्टर्न मीडिया ने ईरान के ख़िलाफ़ पब्लिश किए होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं 12 रोज़ा जंग के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ साथ एक हाई काउंसिल ऑफ डिफेंस की तश्कील हुई है, जिसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ यही थी कि इस 12 रोज़ा जंग में क्या कमी पेशी ईरान की तरफ रह गई है, दुश्मन की क्या कमज़ोरी उन्होंने पकड़ी थी, और इस हाई डिफेंस काउंसिल की यही ज़िम्मेदारी है जो अगली एक्सपेक्टेड एग्रेशन के लिए उसको रोकने के लिए ज़रूरत हो या मज़ीद डेवलपमेंट्स की
ڈیولپمنٹس کے کام درکار ہوں، اس ہائی ڈیفنس کونسل نے یہ پورا اقدامات انجام دینے ہیں. اس وقت تو جو ہم منظرنامہ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے جب ایسی سچویشن کریٹ ہوئی تو امریکہ اور ویسٹرن ممالک کے سامنے ایک خدشہ ضرور ان کے مد نظر ہوتا تھا کہ اگر ہم ایران کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ میں جاتے ہیں تو ایران اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو بلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ بند کر دے گا، اور یہ وہ آبی گزرگاہ ہے جہاں سے پوری دنیا کو تیل کی سپلائی ہوتی ہے اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی، اور اس کا جو برڈن ہے وہ شاید ویسٹ خود نہیں اٹھا پائے گا. اب دا فیکٹ کہ انہوں نے ساؤتھ امریکہ میں، لیٹن امریکہ میں وینیزویلا کے آئل پر تقریباً قبضہ کر لیا ہے، جس طریقے سے تقریباً 30 سے 55 ملین بیرل تیل جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کیا ہے. کیریبین سی میں جتنے ٹینکرز تھے، شپس تھے، آلریڈی ان کو جو ہے وہ اپنے تحویل میں لے لیا ہے، اور جو وینیزویلا میں اس وقت وہ اب باقاعدہ ان سے آئل ایکسٹریکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ایک بڑا دنیا کا سب سے زیادہ کروڈ آئل رکھنے والا ملک وہ ایک طریقے سے امریکہ کے شکنجے میں آ گیا ہے. تو شاید وہ جو مسئلہ تھا وہ اس سے نکل چکے ہیں، اس لیے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، اس وقت اس کو انٹرنیشنلی دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ کی وہ جو کمزوری تھی کہ آئل جو ہے اس تک دسترس کھو دے گا امریکہ اور اس کے اتحادی، اور وہ برڈن نہیں فیل کر جو ہے وہ سہ پائیں گے. تو اب جب وینیزویلن آئل جو ہے اس تک ان کا ایکسس ہو گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حملہ جو ہے اس کا امکان بڑھ گیا ہے اس فیکٹ کی وجہ سے. دوسرا اگر یہ ہوتا ہے تو روس اور چین، ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر چائنا کی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنرشپ اگریمنٹ ہے $400 ارب کا ایران کے ساتھ، اور ایران اس خطے میں روس اور چین دونوں کا بڑا قریبی اتحادی ہے. کیا اس کا دائرہ پھیلے گا؟ میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دوں گا. 12 روزہ جنگ میں ہم نے دیکھا کوئی ایفیکٹولی ٹیکنیکل سپورٹ چائنا اور رشیا نے نہیں دی ایران کو. شاید انٹرنیشنل ایرا میں، سیکیورٹی کونسل میں، ریجنل فورمز میں چائنا اور رشیا نے شاید نہیں، ڈیفینیٹلی انہوں نے حمایت کی، ڈپلومیٹک پولیٹیکل حمایت کی، لیکن آپ نے دیکھا رشیا سے کوئی فائٹرز نہیں آئے ایران میں، یا کوئی بمبارمنٹ کی کوئی ایکوپمنٹ نہیں آئے، اور نہ ادھر چائنا سے. اور اس وقت بھی میں نہیں سمجھتا چائنا کود پڑے گا یا رشیا اپنا کوئی اثر رسوخ استعمال کرے گا، کوئی بمبارڈ فائٹر بھیج دیں. وہ تو یوکرین میں آلریڈی بہت زیادہ وہاں پہ بھی ہے، اور ایک تاریخ بھی ہے روس ایران تعلقات میں، اور اس کا لیٹسٹ ہم نے دیکھا 12 روزہ جنگ میں. دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا ابھی کوئی لانگ ٹرم آپشن نہیں رہی ایران کے ملٹری ڈکٹرائن میں. گزشتہ دنوں ایران کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایران کی جو پوزیشن ہے انہوں نے پڑھ کر سنایا ڈائریکٹلی ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی عوام کے پروٹیسٹ کے اس بہانے یا اس پریٹیکس میں آپ ایران پر دوبارہ جارحیت کریں گے، نہ صرف جو مقبوضہ فلسطین میں جو قابض اسرائیل ہے اس پر حملہ کریں گے، بلکہ تمام ریجن میں جو آپ کے انٹرسٹ ہیں اس کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے. اور اس کا یہ مطلب نہیں اب کہ وہ دوبارہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کریں. ایران کو اپنے جغرافیائی ہمسائے بھی اہمیت رکھتے ہیں. قطر ہو گیا، عمان ہو گیا، UAE ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا. 2023 کے بعد ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ریاپریچمنٹ ہو گیا، ان کے درمیان ایک آج تک صلح جو ہو گیا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو خلیج فارس میں بیٹھے ہیں حکمران جو ہے عرب حکمران، وہ اس چیز کو بالکل ادراک کریں گے کہ ایران اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند بھی کریں گے کہ کتنا ان کے لیے نقصان دہ ہوں گے. ایران بھی نہیں چاہتا اس کانفلکٹ میں اپنے ہی برادر جغرافیائی ہمسائے کو بھی نقصان ہو. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بات بتاؤں کہ اگر یہ ایک ریئل ملٹری ایڈونچر ایران کے خلاف ہو جائے تو بین الاقوامی سمندر میں یا خلیج فارس میں امریکی جو نیول ایکٹیویٹیز ہے یا ان کے شپس ہے وہ نہیں بچ پائیں گے ایران کے اٹیک سے. ابھی اس وقت فائنلی ٹورڈز دی اینڈ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنی اسیسمنٹ یا وہاں پر جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ایران کے، وہ جو لوگ اس کو آن گراؤنڈ کور کر رہے ہیں، ان کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے آرگینیکلی شروع ہوا اور اس میں پھر بعد میں جو فورن ایلیمنٹ ہے وہ ایڈ ہوا، اس سے اس کا دائرہ پھیلا. کیا اس میں ایسا پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ مزید بڑھے، یا پھر حکومت جو ہے ایران کی وہ اس پر قابو پا لے گی؟ نقوی صاحب،
ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ حکومت ہے یا ایران کا نظام ایک خاصی مہارت رکھتے ہیں ایسے سچویشن کو ہینڈل کرنے میں. اس سے بھی زیادہ وائلنس حادثات پیش ہوئے تھے کوئی 99 یا 97 میں، جس میں مشہد میں بڑے حادثات ہوئے تھے، تہران میں ہوئے تھے. اس وقت بھی امریکی صدر اور یورپی ممالک نے بڑے ہنگامے آرائی کروانے میں انہوں نے مدد کی. 2009 کے الیکشن میں، ایرانی صدارتی الیکشن میں بھی بڑے فسادات ہوئے تھے. 2019 میں اور 2022 میں دیکھیں ایرانی عوام اس چیز کا حقدار ہیں کہ وہ باہر نکلیں اور اقتصادی جو معیشت خراب ہے اس کے خلاف مظاہرے کریں، حکومت کے خلاف نعرہ بازی کریں، حکومت سے لیجیٹمیٹ ڈیمانڈز کریں، بلکہ صدر پزشکیان کے بھی ریزائن کے بھی ڈیمانڈ کرنے کو ان کا حق رکھتے ہیں. لیکن یہ ان کو حق نہیں ہے کہ آپ ایک مظاہروں کے پریٹیکسٹ پہ وہ جو اندر سوسائٹی کے اندر جو ایک انٹائی اسٹیبلشمنٹ ایک سوچ بیٹھی ہوئی ہے جس کا صرف اس چیز کا انتظار ہے کہ باہر سے ان کو فنڈنگ کیا جائے، باہر سے ان کو فیڈ کیا جائے اور وہ ایکسپلائٹ کر لیں روڈ میں، اور مظاہرین میں شامل جو افراد کو پکڑ کے اپنے اس خفیہ ایجنڈے کو بروئے کر لیں. اس چیز کا ایرانی حکومت کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتی. اوور آل ظاہر ہے کہ بہت شکریہ افضل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایران کے وزٹ کا اتفاق ہوا اور اس میں ہم نے خاص طور پر ایک چیز جس کو بڑا آبزرو کیا، آپ کو یاد ہوگا اس کے حوالے سے میں نے بڑی تفصیل سے ویڈیو بھی کی تھی، بڑا وقت گزارنے کا وہاں پر موقع ملا، کہ جو اینٹی امریکن ازم ہے یا اسرائیل کے خلاف ہونا یا کسی بھی فورن جارحیت، اس میں میجورٹی آپ سمجھ لیں کہ اوور ویلمنگ میجورٹی ایرانینز کی، وہ شاید ان کا ایک ملی جذبہ ہے. اور جو میرا جب میں نے وزٹ بھی کیا تھا وہ آپریشن طوفان الاقصیٰ کے غالباً 12-13 دن کے بعد میں وہاں پر ایران پہنچا تھا، اور وہاں پر اس وقت جو ایک سینٹیمنٹ ہم نے دیکھا، جو جس قسم کی وہاں پر گفتگو تھی مختلف جگہوں پر، اس کو وہاں کے نیشنل میڈیا کو دیکھا، وہاں پر لوگوں کو آن سٹریٹ جا کر دیکھا، تو اس میں ایک جو ملی جذبہ ہے اس کو بھی ہم نے نوٹ کیا تھا. اور خاص طور پر دا فیکٹ کہ جو ایرانین فورن پالیسی ہے اس میں 2-3 جگہ ہیں جہاں کہ جمعے کے خطبے کا بڑا کردار ہوتا ہے، جس میں مشہد ہے، قم ہے اور تہران ہے. یہاں پر 3 جگہوں پر جو جمعہ نماز کا خطبہ دیا جاتا ہے، اگر کوئی بھی بندہ اس کو ذرا کلوزلی فالو کرے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایرانی فورن پالیسی کی ڈائریکشن جو ہے وہ کیا ہے یا کیا ہونے والی ہے. تو اس وقت یہ ہمارے سامنے ایک سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے ایران میں، اور اس پہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اب تبدیلی آ رہی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.